الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثناه ابن ابی داود قال حدثنا المقدمی قال حدثنا ابن ابی عدی عن حمید وحدثنا ابن ابی عدی عن حمید وحدثنا ابن خزیمة قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فمد يده إلي فقبضت يدي عنه وقلت إني جنب فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس وقال عليه السلام في غير هذا الحديث الأرض لا تنجس. عزیز طلبہ کرام، اس حدیث پاک کو لا کر حضرت امام طحاوی یہ استدلال فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنابت کی حالت میں تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا میں جنوبی ہوں. تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنوبی کی دو حالتیں ہیں، مس مصحف تلاوت قرآن کریم اور اداء صلاح کے اعتبار سے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور مصافحت، مضاجعت، مواکلت، مشاربت، ملامست وغیرہ کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد المؤمن لا ینجس وہ جنوبی کی پہلی حالت کے اعتبار سے ہے. اسی طرح بیر بضاعہ کی دو حالتیں ہیں. پہلی حالت گندگی اور ناپاکی پانی میں موجود ہونے کے اعتبار سے، اور دوسری حالت گندگی اور ناپاکی نکالنے کے بعد تازہ پانی اور دیوار و کیچڑ کے اعتبار سے. تو بیر بضاعہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا الماء لا ينجسه شيء پانی کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی، یہ اس کی دوسری حالت کے اعتبار سے ہیں، یعنی ناپاک پانی نکالنے کے بعد تازہ پانی اور دیوار و کیچڑ کے اعتبار سے. آگے کی روایت حدثنا بذلك ابو بکرۃ بکار بن قتیبۃ البکراوی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عقیل الدورقی قال حدثنا الحسن ان وفد ثقیف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم أنجاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم فلم يكن معنى قوله الأرض فلم يكن معنى قوله المسلم لا ينجس يريد بذلك أن بدنه لا ينجس
وَإِنْ أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ لِمَعْنًى غَيْرِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ الْأَرْضُ لَا تَنْجُسُ لَيْسَ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَنْجُسُ وَإِنْ أَصَابَتْهَا النَّجَاسَةُ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ أَمَرَ بِالْمَكَانِ الَّذِي بَالَ فِيهِ الْأَعْرَابِيُّ مِنَ الْمَسْجِدِ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْهِ ذَنُوبٌ مِّن مَّاءٍ۔ حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ جب وفد ثقیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگا دیا۔ اس پر حضرات صحابہ نے عرض کیا یہ ناپاک لوگ ہیں، کافر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر لوگوں کی باطنی نجاستوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلا شبہ ان کی باطنی نجاستوں کا اثر ان کے دلوں پر ہوتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد المسلم لا ینجس، اس کا یہ معنی اور مطلب نہیں کہ اس کا بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا گرچہ اس کو نجاست پہنچ جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اور معنی کے لحاظ سے یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کو نجاست پہنچ جائے تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اس مقام پر جہاں اعرابی نے پیشاب کر دیا تھا پانی کے ڈول بہانے کا حکم دیا۔ اس روایت کو لا کر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے مشرک کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو اس کے متعلق دو اعتبار ہیں۔ اعتبار اول، اگر اس کا جسم زمین پر لگ جائے تو زمین پاک رہے گی۔ اعتبار ثانی، باطن اور دل کے لحاظ سے وہ نص قطعی انما المشرکون نجس سے وہ ناپاک اور پلید ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ان الارض لا تنجس یا لیس علی الارض من انجاس الناس شیء کا مطلب صحیح یہ ہے کہ زمین کو ان کی باطنی نجاست ناپاک نہیں کرے گی۔ اسی طرح المسلم لا ینجس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نجاست حکمیہ سے مسلم کا ظاہری بدن ناپاک نہیں ہوگا کہ وہ مصافحہ کے قابل بھی نہ رہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ زمین پر ظاہری نجاست گرنے سے زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ اور مسجد کے اس مقام پر جہاں اعرابی اور دیہاتی نے پیشاب کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ڈول بہانے کا حکم کیوں فرمایا؟ اسی لیے نا کہ زمین پر ظاہری نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرما کر یہ استدلال فرمایا ہے کہ جس طرح اس روایت میں ان الارض لا تنجس یا لیس علی الارض من انجاس الناس شیء میں تعویل کی گئی، ایسے ہی الماء لا ینجس اور ان الماء لا ینجسہ شیء کی تعویل اور صحیح مطلب یہ ہے کہ پانی اس وقت ناپاک نہیں ہوتا جبکہ اس میں ناپاکی نہ ہو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ناپاکی گرنے کے بعد بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد کی روایت حدثنا بذلك ابو بکرۃ قال حدثنا عمر بن یونس الیمامی قال حدثنا عمر بن یونس
اليمامي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعزرة إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال عكرمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا فجاءه بدلو من ماء فشنه عليه. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں دری اثنا کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بدو ایک دیہاتی آیا اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا رک. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. حضرات صحابہ نے اس سے تعارض نہیں کیا یہاں تک کہ وہ پیشاب کر چکا. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا بے شک یہ مسجدیں پیشاب و پاخانہ جیسی غلاظت کے لیے مناسب نہیں ہیں. بلا شبہ یہ تو اللہ کے ذکر، نماز اور قراءت قرآن کریم کے لیے بنائی گئی ہیں. چنانچہ اکرامہ کی روایت میں او کما قال علیہ السلام کے الفاظ اور یہ الفاظ زائد ہیں فَأَمَرَ رَجُلًا فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِّن مَّاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا کہ وہ پانی لائے تو وہ آپ کے پاس پانی کا ایک ڈول لے آیا اور اس پر بہا دیا. روایت میں مذکور اعرابی کا نام ذوالخویصرہ تمیمی ہے. ذوالخویصرہ تمیمی ہے. اس کے بعد کی روایت حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن یحییٰ بن سعید انه سمع انس بن مالک یذکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوه غیر انه لم یذکر قوله ان هذه المساجد الى آخر الحدیث. وروى طاؤوس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بمکانه ان يحفر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت نقل کی کہ یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں ان هذه المساجد. فرق روایت یہ ہے کہ روایت یحییٰ ابن سعید کہ یہ روایت یحییٰ ابن سعید نے نقل کی ہے جبکہ طاؤوس کی روایت میں اس طرح ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بمکانہ ان یحفر کہ اس جگہ کو کھودنے کا حکم فرمایا کہ گندی مٹی کھود کر باہر پھینک دی جائے. طلبہ عزیز، احناف کے نزدیک زمین کو پاک کرنے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 پانی ڈال دیا جائے. نمبر 2 زمین خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے. نمبر 3 گندی مٹی کھود کر پھینک دی جائے. اس کے بعد کی روایت حدثنا بذلك ابو بکرۃ بکار بن قتیبۃ البکراوی قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عمرو بن دینار عن طاؤوس بذلك وقد روی عن عبد الله بن مسعود
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک ایضا۔ عمرو بن دینار نے طاؤوس سے اس روایت کو روایت کیا، جبکہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ اس کے بعد والی روایت حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا یحییٰ ابن عبد الحمید الحمانی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن سمعان بن مالک الاسدی عن ابی وائل عن عبد اللہ قال بال اعرابی فی المسجد فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصب علیہ دلء من ماء ثم امر به فحفر مكانه۔ قال ابو جعفر فكان معنى قوله ان الارض لا تنجس اي انها لا تبقى نجسة اذا زالت النجاسة منها، لا انه يريد انها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها۔ فكذلك قوله في بئر بضاعة ان الماء لا ينجسه شيء ليس هو على حال كون النجاسة فيها انما هو على حال عدم النجاسة فيها۔ فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة الماء لا ينجسه شيء والله أعلم وقد رأيناه بين ذلك في غير هذا الحديث۔ ابو وائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس پر پانی ڈالا جائے، تو اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دیا گیا، پھر پانی جذب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا۔ ابو جعفر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ان الارض لا تنجس کا معنی یہ ہے کہ زمین سے جب نجاست دور کر دی جائے تو وہ نجس باقی نہیں رہتی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نجاست ہونے کے باوجود وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ چنانچہ اسی طرح بئر بضاعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان الماء لا ينجسه شيء نجاست کے اس میں رہنے کی صورت میں نہیں بلکہ وہ نجاست کے نہ ہونے کی صورت میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ ہیں، واللہ اعلم۔ اور یہ وضاحت ہم نے اس حدیث کے علاوہ میں پائی ہے۔ طلبہ عزیز، ان روایتوں کو ذکر فرما کر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تبصرہ فرما رہے ہیں کہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الارض لا تنجس کا مطلب یہ ہے کہ جب نجاست زائل کر دی جائے تو زمین ناپاک نہیں رہتی۔ یہ مطلب نہیں کہ نجاست پائے جانے کی صورت میں بھی وہ مقام ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح بئر بضاعہ کا معاملہ ہے کہ ان الماء لا ينجسه شيء میں نجاست کے کنویں میں موجود ہونے کی حالت کا تذکرہ نہیں بلکہ نجاست نکال دیے جانے کے بعد والی حالت کا ذکر ہے۔ ہم نے لا ينجسه شيء کی جو وجہ بئر بضاعہ کے متعلق بیان کی، یہ کئی اور روایتوں سے بھی ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ آگے کی روایتیں اس بیان کی تائید کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، تائیدی روایات ہم بعد میں پڑھیں گے، آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔